تو کر رہے ہیں. یہ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا, مجھے وہاں سے میسج آیا اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ ایسی ایسی دو چیزیں بنی ہوئی میری نالج میں, تم آپ تو میں گیا دیکھ کر آیا سارا, اور ایک دفعہ نہیں کئی, تو میری اٹ واز فور مائی سرپرائز کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ IHITC ہاسپٹل اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ زنگ لگ رہے تھے وہ. اور اسی طرح سے RBC بلڈ بینک میں بھی اسی طرح سے سارا معاملہ تھا, مشینیں وغیرہ ساری پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے آ کے رپورٹ دی اور اس ساتھ, تو ہم ڈیفینیٹلی گورنمنٹ, اب یہ فیصلہ کرنا تھا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ یہ خود چلائے ان سرکاری ہاسپٹل, جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے, میں کوئی شائع نہیں کروں گا, یا پھر اچھی جو ہے چلائیں. تو ہم نے اوپن بڈ کی, ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا, اوپن بڈ کی ہم نے. گورنمنٹ کوئی کام ویسے نہیں کر سکتی پیپرا رول کے مطابق. ہم نے وہ ساری RFP بنائی. پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا, اس کا بھی پروسیس کیا ہم نے پورا. کنسلٹنٹ بھی خود ہائر نہیں کر دیا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس شاید یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کیا, وہ کوئی اس فیلڈ کا کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے. تو اس کنسلٹنٹ نے پوری اس کی سٹڈیز کی, اور میں کامران صاحب ہیں یہاں پہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری, وہ اب نہیں ہیں ہاسپٹل کی جوائنٹ سیکرٹری, میں ان کا اسپیشلی نام لینا چاہوں گا, انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا وہ, اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں ان کی ساری اس محنت کو. اور ڈیفینیٹلی اس وقت کے سیکرٹری پہ اور ابھی کے سیکرٹری اور پوری ٹیم ساری, اور ہم نے اس کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے کا ایک پروسیس تھا, اس کو پروسیس کو پورا کیا. پوری ڈیٹیل اسٹڈی کر کے ایک RFP بنائی, ایک جو کہ ہمیں کن ٹرمز پہ جانا چاہیے. اس RFP کو ہم نے جو ہے وہ پھر پبلک نوٹس کے ذریعے اس کو اخباروں میں دے کر اسے پبلسائز کیا, اور اس کے اوپر پھر پارٹیسپیشن لی. انڈس نیٹ ورک گروپ نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا, اور جو یہ پہلی ان کی جو وہ آئی, ان کے ریٹس اور ساری چیزیں, پھر گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ نیگوشیٹ کرے, اس ریٹ کو کم کرنے کے لیے نیگوشیٹ کرے. اور اس کو پھر ہم نے نیگوشیٹ کر کے, ہم نے, کیونکہ ہمیں اتنے پیسے دینے تھے جتنے پیسوں میں سرکاری اسپتال چلتے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ اگر ہمیں پیسے لگائیں گے تو بھائی ہمیں تو پھر ہم خود ہی لگا لیں گے, تو ہمیں تو بقیہ ان سے سپورٹ چاہیے. تو ہم نے وی میڈ شیور, اور میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیں اس پہ بہت سینس آف سیٹسفیکشن ہے, فخر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ پرسنل انٹرسٹ لے کے انہوں نے خود سے بہت ساری چیزیں, اس میں ملک کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے فائنینشلی. جہاں پر ہماری جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی تھی, ہماری بات نہیں مانتے تھے یہ, تو پھر ہم اس آفس کو استعمال کرتے تھے. اینڈ پرائم منسٹر ہمسیلف, انہوں نے فائنانس منسٹری کو انوالو کیا کہ وہ یہ کیلکولیشن کر کے دے کہ ہماری کاسٹ کیا آتی ہے سرکاری اسپتال چلانے میں, پر بیڈ کاسٹ کیا آتی ہے. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو فائنانس سیکرٹری بیٹھے, اس پہ ہیلتھ سیکرٹری بیٹھے, اور ان کا پورا نیٹ ورک بیٹھا, ڈاکٹر باری صاحب اور انہوں نے وہ ایک پیسے کی کیلکولیشن کی کہ ہم سرکاری اسپتال کے بیڈز جو اتنے پیسوں میں چلاتے ہیں, اور اس کو پھر وزیر اعظم کو پیش کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو پھر جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اسے ایگری کروایا ہے. یہ ایک اس کی جو نٹ شیل ہے. آج ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کر لیا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب یہ ہاسپٹل جو چلیں گے ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ, میں بہت اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ ہاسپٹل سے اچھے چلیں گے. ان کا ایک نام ہے, اور یہ لانگ ٹرم چلیں گے. مجھے یہ اس والی بات کی تسلی ہے کہ آج میں وزیر ہوں, کل نہیں ہوں گا, لیکن ہم ایسا نظام بنا کر جا رہے ہیں. اگر پہلے یہ والی بات فکر کی جاتی تو 2019 میں چلنے والا ہاسپٹل, اس سے پہلے کوئی نظام بنا لیا جاتا نا, تو یہ 5 سال 2022 اور 26 میں, ہم 26 میں بیٹھے ہیں, 4 سال یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہے ہیں. 4 سال یہ RBC اتنا زبردست سینٹر ہے کہ پورے اسلام آباد کی جو ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں اس کی بلڈ اسکریننگ جو ہے اس جگہ پہ ہو سکتی ہے. اور یہی ہمارا جو ہے وہ ایم اینڈ آبجیکٹو بھی ہے کہ اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائے اس حوالے سے, کیونکہ بلڈ کی جو ٹرانسفیوژن ہے, اس کی جو اسکریننگ ہے, اس میں ہی بہت سارے, یہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر باری بہت بڑا نام ہے اس ملک کا, ان کا یہ جملہ مجھے نہیں بھولتا کہ اس ملک میں اگر ہم پانی اور خون ٹھیک کر لیں, بلڈ اسکریننگ اور واٹر جو ہم پانی پیتے ہیں, تو 80% بیماریاں کم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. جیسے امیجن
کہ بلڈ اسکریننگ اور پانی کو ٹھیک کر لیں 80% ہم بیماریوں سے جو ہے وہ ہم جان چھڑا لیں گے. تو اتنی امپورٹنٹ بات. ایک ہم نے ایک ماڈل کریٹ کر دیا الحمدللہ, اور یہ ماڈل سکسیسفل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم نے بالکل جو ہے وہ قوم, ملک اور ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے, لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. میں اسلام آباد کے لوگوں کو, رہنے والوں کو, اور خیبر پختونخوا آدھا یہاں آ کے علاج کراتا ہے, گلگت بلتستان یہاں آ کر علاج کراتا ہے, کشمیر کے لوگ ہمارے بہن بھائی یہاں آ کر علاج کراتے ہیں, ہمارا ٹوئن سٹی ہے پنڈی کے لوگ, ان سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اب یہ 2 بہت اچھے سینٹرز قابل لوگوں کے ہینڈ اوور آج حکومت پاکستان نے اس کے اوپر جب پورے 1.25 سال کی محنت کی ہے اور آج جا کر یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. میں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرسنلی اس کے اندر انوالو ہو کر ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کیے. آپ کے ذریعے میں لوگوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. مناظر